دفاعی معاہدے سے تینوں ممالک مزید قریب آ گئے۔ دفاعی معاہدے نے خطے میں اتحاد اور امن کا پیغام دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر ماحولیات انجینئر عبدالرحمان کی ملاقات۔ شہباز شریف نے سعودی وزیر اور ان کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان سعودی عربیہ کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں، اقتصادی اور زرعی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانا ہوگا، دیرینہ تعلقات کو مضبوط سرمایہ کاری شراکت داری میں بدلنا ہوگا۔ وزیر اعظم کا خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ پروپیگنڈے کے ماحول میں نوجوان بامانی کردار ادا کریں، نوجوان نسل کو حقائق پر مبنی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی ہارورڈ بزنس اسکول کے طلباء سے ملاقات میں بات چیت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق وفد مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے طلباء پر مشتمل تھا۔ علاقائی اور عالمی صورتحال اور پاکستان کی سیکیورٹی تناظر پر تبادلہ خیال، امن، استحکام اور خوشحال کے فروغ کی کوششوں پر بھی گفتگو۔ فیلڈ مارشل نے تعلیم، ہنر اور کاروباری صلاحیتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سانحہ پیمز میں 14 بچوں کے جاں بحق ہونے کا ذمہ دار کون؟ سانحہ پیمز اسپتال کے 23 سے زائد ملازمین کے بیانات ریکارڈ۔ ذرائع کے مطابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز اور جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے بیانات لیے گئے۔ انکوائری کمیٹی نے ڈیوٹی ڈاکٹرز اور نرسز کے بیانات ریکارڈ کیے۔ چلڈرن ہاسپٹل MCH میں تعینات 18 سیکیورٹی گارڈز کے بیانات ریکارڈ۔ انکوائری کمیٹی نے ہاسپٹل عملے سے تحریری بیانات طلب کر لیے۔ کمیٹی نے حادثے کے وقت آن ڈیوٹی عملے کا بائیو میٹرک ریکارڈ چیک کیا۔ انکوائری کمیٹی نے نیونیٹل نرسری کی تصاویر ویڈیوز بنائیں۔ کمیٹی نے زچہ بچہ کے اولڈ اور نیو بلاک کے کوریڈورز کا معائنہ کیا۔ تحقیقاتی کمیٹی نے ارکان کا اسلام آباد میں فائر بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ایمرجنسی سروسز کے افسران اور ریسکیو آپریشن میں شامل عملے کے بیانات قلم بند کیے گئے۔ وزیر اعظم کی تحقیقاتی کمیٹی نے سہانے کے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی ہے۔ ابتدائی رپورٹ آج وزیر اعظم کو پیش کیے جانے کا امکان۔ تحقیقاتی کمیٹی نے عملے اور افسران کے بیانات ریکارڈ کیے۔ رپورٹ کے مطابق کمیٹی نے آگ لگنے اور فائر بریگیڈ پہنچنے کی ٹائم لائن چیک کی۔ ریسکیو ٹیم کو رکاوٹوں کا سامنا، متعدد دروازوں پر تالے لگے تھے، تکنیکی سٹاف موجود نہیں تھا، آگ بجھانے کے آلات بھی ناکافی تھے۔ ہسپتال عملہ ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے غیر تربیت یافتہ تھا۔ تحقیقاتی کمیٹی 5 روز میں سانے کی تفصیلی رپورٹ پیش کرے گی۔ پیمز نرسری میں آگ کیسے لگی؟ بر وقت ریسکیو کیوں نہ کیا گیا؟ سانحہ کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ پیمز انتظامیہ نے تحقیقات کے لیے اپنی کمیٹی دوبارہ تشکیل دے دی۔ پروفیسر ڈاکٹر عاطف انعام انکوائری کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین اور پروفیسر ڈاکٹر ساجد رفیق کمیٹی کے رکن۔ ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر انیسہ جلیل کمیٹی کی سیکرٹری مقرر۔ ڈاکٹر انیسہ نے وزیر اعظم کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے جواب طلب کیا تھا۔ آگ لگنے کے وقت فائر سیفٹی کے انتظامات مناسب اور فعال تھے یا نہیں؟ تحقیقات ہوں گی۔ ریسکیو اور فائر فائٹنگ آپریشن کے رد عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ سانحہ کی انکوائری کمیٹی کو ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت۔ پیمز انتظامیہ نے اپنی انکوائری کمیٹی سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ آگ لگنے کے واقعے کی انکوائری رپورٹ 48 گھنٹے میں پیش کرنے کا حکم۔ سانحہ پیمز وفاقی حکومت کا متاثرہ خاندانوں کی امداد کا اعلان۔ پیمز ہسپتال میں آگ لگنے کے نتیجے میں جاں بحق نومولود بچوں کے ورثاء کو 50 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ حکومت متاثرہ خاندانوں کے غم اور دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ مالی معاوضہ قیمتی انسانی جانوں کا نعم البدل نہیں، جاں بحق ہونے والے بچے واپس نہیں لائے جا سکتے۔ حکومت کی معاونت غم زدہ خاندانوں کی مشکلات میں کمی اور دکھ کا کشمداوا کرنے کی کوشش ہے۔ حکومت متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن تعاون اور معاونت فراہم کرے گی۔ پیمز ہاسپٹل کے واقعے کے بعد کراچی کے اسپتالوں میں فائر سیفٹی کے انتظامات کا حکم۔ KMC نے تمام طبی اداروں اور اسپتالوں میں فائر سیفٹی انتظامات فوری طور پر مؤثر بنانے کی ہدایت کر دی۔ تمام اسپتالوں میں فائر سیفٹی انتظامات کا فوری جائزہ لینے کی ہدایت۔ اسپتالوں میں مناسب تعداد میں آگ بجھانے والے آلات کی دستیابی یقینی بنانے کا حکم۔ وارڈز، آپریشن تھیٹرز، لیبارٹریز، سٹورز اور کچن میں آگ بجھانے کے آلات نصب کرنے کی ہدایت۔ اسپتالوں میں فائر الارم اور فائر ڈیٹیکشن سسٹم کی تنصیب اور فعالیت یقینی بنانے کا حکم۔ ایمرجنسی فائر ایگزٹ اور انخلاء کے راستے ہر وقت کھلے رکھنے کی ہدایت۔
कराची में मीर रजा कत्ल केस से मुतालिक जुडिशल कमीशन की पहली समाअत कमीशन के सरबराह जस्टिस उमर सियाल के रूबरू मीर रजा के वालिद, वालिदा और वकील जिब्रान नासिर पेश हुए। समाअत के आगाज पर जस्टिस उमर सियाल ने मीर रजा के साले सवाब के लिए दुआ कराई। कमीशन सरबराह जस्टिस उमर सियाल ने मीर रजा के वालिद से ताज़ियत की। जस्टिस उमर सियाल ने कहा कि कमीशन पुलिस सर्जन तफ्तीशी टीम और केस से मुतालिक शवाहिद का जायजा लेगा और कोशिश होगी कि अहले खाना के तमाम सवालात के जवाबात मिले। मीर रजा के वालिद ने कहा कि 29 रोज़ गुजरने के बावजूद उन्हें केस में कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। आज़ाद कश्मीर असेंबली के नए कायदे ऐवान का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी कायदे ऐवान के उम्मीदवार नामजद। पीपल्स पार्टी ने सरदार मुख्तार अहमद खान को कायदे ऐवान का उम्मीदवार नामजद कर दिया। नामजद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इफ्तिखार गिलानी का कहना है, आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ करेंगे। आज़ाद कश्मीर में तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। आवाम को हकीकी मानों में सहूलियात फराहम करेंगे। अमेरिका ने ईरान से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से कोई बातचीत नहीं हो रही। अमेरिका तेहरान से मुलाकात का इरादा नहीं रखता। ईरान से कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अमेरिका चीनी बैंकों पर पाबंदियां आयद नहीं करेगा। रूस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हालात पर मुनासिर होगा। पुतिन नेटो के किसी रुकन मुल्क पर हमला नहीं करेंगे। सालिसों ने आबने हुर्मुज खोलने की शराइत मांगी। फहरिस्त तैयार की जा रही है। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने कहा, शराइत में खत्ते में जंग का खात्मा भी शामिल है। अमेरिका ने शराइत मान ली तो जहाज महफूज रास्ते से हुर्मुज अबूर कर सकेंगे। ओमान के साथ आबने हुर्मुज में बहरी गुजरगाह के क़याम पर इत्तफाक हो गया। गुजरगाह का कुछ हिस्सा ओमानी और कुछ ईरानी समुद्री हदूद में होगा। मोहसिन रज़ाई ने ट्रंप के बेटे को कत्ल करने के इल्ज़ामात को झूठ करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को मुल्की तारीख का अजीम तरीन सदर करार दे दिया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अमरीकी सदर की तस्वीर की फहरिस्त जारी की। फहरिस्त में खुद को तन्हा अजीम तरीन सदर के तौर पर जाहिर किया। अब्राहम लिंकन, वाशिंगटन, रूजवेल्ट, विल्सन, जेफरसन और जैक्सन अजीम करार। बिल क्लिंटन समेत 12 अमरीकी सदूर को औस दर्जे में शामिल किया। ट्रंप ने ओबामा और बाइडेन समेत 6 सदूर को नाकाम करार दिया। नेपाल चीन सरहद पर सैलाबी रैली से वसी पैमाने पर तबाही। सैलाब के नतीजे में अमवात की तादाद 472 तक जा पहुंची। 800 गैर मुल्कियों समेत 1500 अफराद लापता हुए। अमवात में मजीद इजाफे का खदशा। नेपाल में कई पुल, इमारतें और सैकड़ों गाड़ियां सैलाबी रैले में बह गईं। तिब्बत से आने वाला सैलाबी रैला नदी में तुग़यानी का बाइस बना। कई देहात सफाई हस्ती से मिट गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। हाई स्पीड डीजल 19 पैसे और पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 371 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा।